أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تورات دی، اور پھر ارشاد فرمایا یہاں پر کہ واتخذ قوم موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ اس آیت میں سب سے پہلا لفظ تو آیا ہے واو کا، اور واو کا مطلب یہ ہے یہ مطلقاً جمع کے لیے آیا ہے، ترتیب کے لیے نہیں آیا، کیونکہ ترتیب اوپر سے یہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات دی اور اللہ نے فرمایا کہ تورات میں ایسے ایسے احکامات ہیں اور یہ چیزیں۔ اب یہاں آپ دیکھیں آگے اگر تو یہ بات آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے گئے تو ان کے بعد ان کی قوم نے ایک بچڑا بنا لیا، اور بچڑا بنایا ہے جب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس آیت کے بعد پھر جب انہیں ندامت ہوئی اس قوم کو تو انہوں نے اللہ سے توبہ بھی کر لی۔ تو یہ تاریخی ترتیب نہیں بنتی، تو اس لیے جو واو ہے یہ مطلقاً جمع کے لیے آیا ہے، یعنی یہ واقعہ بھی سن لو، ایک واقعہ وہ ہوا ہے، ایک واقعہ یہ بھی سن لو۔ قرآن اس لیے ضروری نہیں ہے کہ تاریخی واقعات کو کسی ترتیب سے بیان کرے، کیونکہ قرآن خود تاریخ کی کتاب نہیں، یہ تاریخی اعتبار سے واقعات کی ترتیب سورہ طٰہٰ میں آئی ہے، یہاں نہیں ہے۔ تو یہ جو واو ہے مطلقاً جمع کے لیے ہے کہ اچھا یہ واقعہ بھی ہوا ہے۔ واتخذ قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنا لیا۔ کیا چیز انہوں نے بنا لی؟ قوم موسیٰ کا لفظ بھی جو ہے نا، یہ بھی دیکھیے یہ اصل میں تورات کا رد ہے۔ قوم کا لفظ جو یہاں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے بنایا ہے، یہی مراد ہوئی نا کہ بنی اسرائیل نے اس بچڑے کو بنایا ہے، خدا کا شریک علیہ باللہ انہوں نے بنایا ہے۔ تورات بتاتی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ بنایا، اور یہ جھوٹ ہے۔ یہ جو خروج کا باب ہے اسے پڑھیں آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تقابل کرنے کے لیے اگر آپ پڑھیں تو بالکل قرآن کی ساری آیات سمجھ میں آتی ہیں، بلکہ ایک حد تک ضروری ہے کہ اگر کوئی ان آیات کو سمجھنا چاہے تو وہ اس باب کو پڑھے اور غور کرے کہ قرآن نے کس چیز کا یہ رد کیا ہے۔ قرآن نے آخر یہاں قوم کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو 32 چیپٹر ہے اس کا 32 چیپٹر جو ہے اس آکسیڈس کا، اس میں انہوں نے صراحتاً کہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل والے گئے حضرت ہارون کے پاس اور جا کر درخواست کی کہ خدا بنا دیں، تو انہوں نے کہا لے آؤ تم زیورات، اور ان کے زیورات کو پگھلا کر حضرت ہارون نے انہیں خدا بنا کے ایک دیا تھا، لیاذ باللہ۔ بھلا بتاؤ انبیاء علیہ السلام کبھی شرک کر سکتے ہیں؟ کبھی ان سے بھی ایسے گناہ ہوتے ہیں؟ تو اس لیے یہاں پر ایک ایک لفظ قرآن نے بائبل کے رد میں نازل کیا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں وہ۔ تو یہاں پر فرمایا کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کرتوت کی ہیں، حضرت ہارون نے نہیں کیا۔ من بعدہ، اس آیت میں یہ جو ارشاد فرمایا کہ من بعدہ، کہ ان کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ جو واقعہ آگے ذکر کر رہے ہیں ان کے طور پر تشریف لے جانے کے بعد یہ بات ہوئی ہے۔ من حلیہم، ان کے زیورات سے، یہ ہم کی ضمیر ظاہر ہے کہ بنی اسرائیلی کی طرف لوٹ رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے زیورات سے کیا کیا؟ بچڑا بنا لیا۔ کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے۔ کیا بنایا؟ عجلن، بچڑا، جسدن، ایک جسم تھا، لہو خوار، اور اس کی ایک آواز تھی، اس کی ایک آواز تھی بس، اور انہوں نے وہ بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے کو لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو لفظ کہا ہے نا کہ من حلیہم، ان کے زیورات سے، تو یہ زیورات کہاں سے آئے ان کے پاس؟
بنی اسرائیل کے پاس. سارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ زیورات انہوں نے مانگے تھے قبطیوں سے، فرعون کی قوم سے، اور انہوں نے ان سے زیورات مانگ کے کہا کہ ہم ایک جگہ عید منانا چاہتے ہیں، اپنے جو بھی ہوگی ان کا عید کا تہوار، اس کے لیے وہ گئے، اور وہاں جب پہنچے ہیں تو اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائیے، اور اس پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چل پڑے. پہلے سے کوئی پلاننگ ہوتی تو کسی ایسی جگہ پر پہنچتے جہاں پہ راستے میں دریا تو نہ آتا، یہ سمندر تو نہ آتا، یہ چیزیں نہ آتی. اچانک حکم ملا، اور قرآن پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیورات جو تھے، بعض آیات کے اشارات سے، کہ یہ زیورات تو تھے سارے ان کے، فرعون کی قوم کے مانگے ہوئے تھے. اللہ نے یہاں یہ کیوں کہہ دیا ہے کہ من حلیہم؟ انہوں نے قوم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچڑے کو بنایا ہے اپنے زیورات سے. ان کے زیورات سے مراد یعنی اپنی قوم کے زیورات جو تھے بنی اسرائیل کے، اس سے. بنی اسرائیل کا تو یہ مال ہی نہیں تھا. پھر قرآن نے اس کی ضمیر اس طرف کیوں لوٹائی ہے؟ اس سے آپ اندازہ کیجئے، جنہوں نے قرآن پاک کی تفاسیر لکھی ہیں کس طرح ایک ایک لفظ پہ غور کرتے تھے کہ اس لفظ کے کیا معنی بنتے ہیں، کدھر جاتی ہے یہ چیز. اعتراضات بھی لکھتے ہیں، پھر جواب بھی لکھتے ہیں. اور اب کوئی آدمی اگر پوچھے کسی سے جا کے کہ قرآن کی اس آیت کریمہ پہ یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، آپ اس کا جواب دے دیں، تو لتے لگ جائیں، اس کے لتے لے لیتے ہیں اس کے کہ بس تم تو اسلام سے ہی نکل گئے ہو، تمہیں آخر قرآن پہ اعتراض کیوں ہوا. یہ چیزیں اعتراض اس معنی میں تھوڑا ہی ہے کہ کوئی جھٹلاتا ہے، وہ کہتا ہے اس آیت میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اگر جواب دینے والے کو نہیں اس کا جواب پتا تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دے کہ بھائی اس کا علم نہیں. امام بخاری رحمت اللہ نے باب باندھا ہے کہ قول الرجل، آدمی کا یہ کہنا کہ لا ادری میں نہیں جانتا، یہ بھی علم کی حصوں میں سے ایک حصہ ہے. بہت چیزیں ہوتی ہیں، سارا علم تھوڑا ہی کسی کے پاس ہوتا ہے، بہت سی چیزیں نہیں پتا ہوتی. حتیٰ کہ علم آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ جہالت کتنی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. مفسرین نے اس پہ بحث کی اور کہتے ہیں کہ آخر قرآن نے یہ کیسے کہہ دیا کہ انہوں نے اپنے زیورات سے بنا لیا تھا، بچڑا زیورات تو اس کے تھے. اس کے بعد انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے، اور بڑی اچھی ایک اصول کی بات انہوں نے ثابت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب وہاں پر تھے تو مظلوم تھے. یہ دیکھنا چاہیے کہ قوم فرعون کا حال کیا تھا. قوم فرعون ظاہر ہے کہ ان پہ ظلم کرتی تھی، تو یہ ملک جو تھا ان لوگوں کے لیے دار الحرب تھا، دار الاسلام نہیں تھا. تو کہتے ہیں جب کوئی آدمی دار الحرب میں رہ رہا ہو تو دار الحرب میں حربی کافر کا مال جب مسلمان کے ہاتھ لگ جائے تو کافر حربی کی ملکیت زائل ہو جاتی ہے، اور مسلمان اس کا خدا کے قانون کی وجہ سے خود بخود مالک بن جاتا ہے. حربی کافر تھے یہ سارے. حربی کافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل اور قوم فرعون دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، انہیں اپنے دین پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں تھی، جنگ کی کیفیت، یہ سب چیزیں تھیں بنی اسرائیل کے لیے. انہوں نے بنی اسرائیل نے دار الحرب میں، مصر دار الحرب تھا، تو انہوں نے زیورات ان سے لے لیے، ادھار پہ مانگ لیے. اللہ کا جب حکم ہوا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ تو اب یہ دار الحرب سے نکل کے آزاد زمین میں آ گئے. وہ جہاں بھی تھے وہ دار الاسلام ان کے لیے بن گیا. تو دار الاسلام میں پہنچنے کے بعد یہ جو دار الحرب کا مال تھا حربی کافروں کا، اس کی ملکیت وہاں سے زائل ہو گئی اور اس کی ملکیت ان کے ہاتھ آ گئی، یہ اس کے مالک بن گئے. جیسے کہ دار الحرب سے ہجرت کرنے پہ صورتیں بعض ایسی بھی ہیں کہ اس عورت کا نکاح ٹوٹ جائے گا. دار الحرب میں میاں بیوی دونوں تھے، دونوں نے اسلام کو قبول کیا، دار الاسلام میں چلے گئے، ان کا نکاح قائم رہا. بیوی نے ہجرت کر لی اور اس کا شوہر زندہ ہے وہاں. یہ ہوا ہے مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں سینکڑوں خواتین ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلی گئیں، ان کے کافر شوہر وہاں زندہ تھے. قرآن نے بتایا کہ ان کا نکاح ٹوٹ گیا کیونکہ دارین کا اختلاف ہو گیا، دو جگہوں کا اختلاف ہو گیا. تو دار الحرب اور دار الاسلام اس طرح اس کے احکامات بدلتے ہیں.
تو یہ چونکہ تھے حربی کافر، تو حربی کافروں کا مال جب مسلمان کے قبضے میں آ جائے تو کافر کی ملکیت کا حق زائل ہو جاتا ہے. کیا یہ انہوں نے جو زیورات مانگے تھے اس کی دلیل یا ریفرنس کیا؟ جو انہوں نے زیورات مانگے تھے، ہم نے عرض کیا کہ سارے مفسرین اسی کو لکھتے ہیں، اور تاریخ میں بھی یہی آیا، قرآن پاک کی بعض آیات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، آگے کہیں آئیں گی تو عرض کریں گے کہ انہوں نے ان سے زیورات لیے تھے. ہر کوئی یہی لکھتا ہے. تو اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ دارالحرب جو ہے اس کے احکامات اور دارالاسلام کے احکامات، دارالسلام کے، وہ الگ الگ ہیں. اور حتیٰ کہ کافر کی ملکیت زائل ہو گئی، کافر کا نکاح ختم ہو گیا، اور وہ دارالاسلام میں ہے وہ عورت، وہ اپنا نکاح اب کرے دوسری جگہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیسے جو چیزیں دارالحرب سے آ گئی تھی دارالاسلام میں وہ چیزیں جائز ہو گئیں، کافروں کی ملکیت کا حق زائل ہو گیا. اس اصول کے تحت جو مباحث ہیں وہ تو ہیں خیر فقہ کی کتابوں میں، وہ تو ہے لمبی تفصیل. اس کو چھوڑ کے ایک بات یہ صرف کہنا چاہتے ہیں کہ چند برس پہلے بعض لوگوں نے جو یہ فتویٰ دیا کہ امریکہ دارالحرب ہے اور پورا یورپ دارالحرب ہے، ان سے کوئی جا کے پوچھے کہ حضور اب یہ فتویٰ بھی دیں کہ دارالحرب میں کافروں کا مال مباح ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے، تو لوٹ لیں ان کی املاک کو، کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ ایک جی آپ نے ایک اپنے پرانے درس میں کہا تھا کہ جب وہ جو خواتین ہجرت کر کے آئی تھی اور ان کا نکاح ٹوٹ گیا تھا تو وہ مال جو دینا ہے جو ہاں حق مہر کا، وہ تو واپس تو اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ان کی ملکیت ضائع ہو جاتی ہے. جی بتاتا ہوں. اچھا، تو یہ جو مسئلہ ہے کہ دارالحرب میں جب آئیں خواتین تو نکاح زائل ہو گیا مدینہ منورہ میں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے کافر شوہروں نے جو مال خرچ کیا تھا ان کا اس زمانے میں جو حق مہر دے دیا تھا وہ حق مہر انہیں واپس کیا جائے. وہ حق مہر اس وجہ سے نہیں واپس کرنا کہ ان لوگوں کے یعنی یہ اس وجہ سے یہ عورتیں رکھ لیں کہ یہ اب عورتوں کی ملکیت میں، بلکہ وہ تو خرچ ہو چکا. وہ تو اس نے اس لیے کیا تھا کہ نکاح اس کے عوض میں فائدہ اٹھائے، تو اب پیسہ تو رہا نہیں باقی، تو ان کو مالی نقصان نہ دیا جائے. کیونکہ مسلمان آگے دارالاسلام میں دارالحرب کے جو کافر ہیں ان کافروں کا مالی نقصان نہ کیا جائے، یہ ایک اصول کی بات وہاں آئی تھی. اور دوسرے اصول کی بات یہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں باتیں، یہی اچھا پہلے ایک بات پوری کر لوں. وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا وہ سوچیں کہ اگر یہ سارے ممالک دارالحرب ہیں تو پھر یہاں پر کافروں کا سارا حق ملکیت زائل ہو گیا، اور کافروں کا حق ملکیت زائل ہونے کی وجہ سے مسلمان اسے لے لیں، تو یہ غلط باتیں اور غلط فتوے ہوتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جذبات کی بنا پر ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں اور غیر ذمہ دارانہ احساس سے، کیونکہ ایک لفظ کسی کو شریعت کے مطابق کہہ دینا، اس لفظ کی امپلیمنٹیشنز کہاں پر ہوتی ہیں یہ سوچنا بھی ضروری. ایک آدمی کو کہنا کہ یہ اس کے والد ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ اس کے والد ہونے کا ٹائٹل اس پہ لگ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کی جو باقی اولاد ہے وہ اس کے بہن بھائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث بھی ہو جائیں گے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ قانونی طور پر وہ عورت جس سے اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے یہ بچے کی ماں بن جائے گی اور اس کی دوسری طرف سے بیوی بھی بن جائے گی. یہ ایک ہی چیز ہے. اس نے کہا اس کا باپ ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیے کہاں پر جا کر ہوتی. تو اس لیے کسی بھی ملک کے متعلق کہنا کہ دارالحرب ہے، دارالحرب ہونے کی وجہ سے پھر تو شراب کا کاروبار بھی جائز ہو جانا چاہیے، پھر تو مسلمانوں کو سود لینا بھی جائز ہو جانا چاہیے. بہت سی اس کی تفصیلات ہیں. ہم صرف یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ سارا کہا کہ دارالحرب ہے اور جہاں کافر کوئی مل جائے، امریکی مل جائے اسے مارو، یہ کرو، ان سے کوئی کہے حضرت اس فتوے کی امپلیمنٹیشن جہاں پر ہے اب بھی جائز ہے، اور جب ووٹ مل جائیں زیادہ اور اسمبلی میں آ جائیں اور ممبر بن جائیں پھر فتویٰ بھی بدل گیا.
یہ کون سے دین کی باتیں؟ یہ چیزیں اسی لیے مسلمانوں کو خراب کرنے والی ہیں کہ وہ شرعی مسائل کو غیر ضروری طور پر والعیاذ باللہ اپنے ذاتی رجحانات کے تابع کر دیتے ہیں کہ جو ذاتی طور پر رجحان ہے وہ ہو جائے ایسے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مال واپس کرنے کا حکم دیا تھا تو وہ مال اس وقت کسی کے پاس تھا ہی نہیں، وہ تو سارا خرچ ہو گیا. یا تو ہوتا نا مال اس وقت موجود تو وہ ان کے لیے جائز ہو جاتا. جو چیزیں یہ لے کے آئی تھی وہ ان کے لیے جائز تو تھی ہی تھی، وہ مال رہا ہی نہیں تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ تمہارے پاس اس وقت نہیں لیکن اس کے باوجود تم واپس کرو، انہیں لوٹاؤ، کیونکہ تم نے اسلام کو جو قبول کیا ہے تو اس کے لیے یہ مالی قربانی بھی ضروری ہو. اس اعتبار سے وہاں حکم یہ آ گیا. تو فرمایا اللہ تعالی نے کہ من حلیہم، یہ جو زیورات لے کے آئے تھے ان زیورات کو سے انہوں نے بنایا. اچھا، ان زیورات کو انہوں نے توڑا پگھلایا، یہ تورات میں آیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کیا، حالانکہ یہ بات غلط ہے. قرآن نے وہ نسبت انہی کی طرف کی ہے. اور پھر کیا جسد اللہ خوار، اور ایک انہوں نے بنا لیا جسم جس میں ایک آواز تھی. جسدن کا لفظ یہاں پر ارشاد فرمایا ہے، اور جسدن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا جسم جس میں کوئی حرکت نہیں تھی. مفسرین میں سے بعض نے یہاں پر بحث یہ چھیڑی ہے، مگر صاحب المعانی نے بڑا اچھا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہی ایسا نہیں ہے جس پہ غور کیا جائے، کیا ضرورت ہے آخر اس کی کہ اس میں کوئی جان تھی یا نہیں تھی اس بچڑے میں. تو وہ کہتے ہیں ایسے مسئلے پہ پڑھنے کی ضرورت ہی کیا. لیکن باقی حضرات نے جہاں پر یہ بات کی ہے اس پہ فرمایا کہ جسدن اس کا ایک جسم تھا جس میں جان نہیں تھی، حرکت نہیں تھی. لہو خوار، اور اس کے لیے خوار یعنی ایک آواز تھی، بس اس سے آتی تھی. اور آواز بھی اس وجہ سے آتی تھی کہ قرآن نے آگے سورہ طٰہٰ میں اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ اس نے مٹی لے کر حضرت جبریل امین جہاں تھے وہاں سے وہ مٹی لے کے اس نے ڈال دی اس میں، اور اس کی وجہ سے اس بچڑے میں آواز پیدا ہو گئی. بس اس بچڑے کو دیکھ کر یہ دیوانے ہو گئے. اوپر جو قرآن نے کہا ہے نا کہ جب بھی گمراہی کا راستہ دیکھیں اسے اختیار کر لیتے ہیں اور ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بڑی اس کی واضح مثال ہے. اللہ نے فرمایا الم یروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ کیا انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا؟ اس بات کو انہوں نے نہیں سمجھا؟ الم یروا، یہ نہیں دیکھا کہ انہ لا یکلمہم، کہ وہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا. ایک ولا یہدیم سبیلا، اور نہ انہیں کوئی راہ دکھاتا ہے. معبود کے لیے دو صفات ارشاد فرمائیں کہ ایک تو وہ بات کرے کلام، اور ایک یہ کہ راہ دکھائے. اور اللہ کا کلام ہمیشہ نازل ہوتا رہا ہے اور اللہ ہمیشہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے راہ دکھاتے رہے ہیں. اگر خدا نے راہ نہ دکھائی ہو جہاں کہیں، وہاں خدا نے خود کہہ دیا ہے کہ ہم نے عذاب بھی نہیں دیا. عذاب ہمارا آتا ہی اس وقت ہے جب ہم راہ دکھا دیں اور پھر اس کے باوجود لوگ نہ مانیں تو عذاب تو وہاں آتا ہے. اسی طرح یہاں پر یہ فرما دیا ہے کہ دیکھو دو چیزیں اس بچڑے میں. ایک تو چیز یہ دیکھنے والی کہ انہ لا یکلمہم، وہ ان سے کلام نہیں کرتا تھا. اب وہ جو آواز آ رہی ہے بچڑے کی، بولنے کی جو آواز ہے، اس سے کوئی کیا سمجھے؟ کون سا اس میں ہدایت کا پیغام ہے؟ اور دوسرے وہ انہیں راہ نہیں دکھاتا، تو اللہ تعالیٰ تو راہ دکھاتے ہیں. اتخذوہ، انہوں نے اس کو بنا لیا. اتخذوہ، انہوں نے اس کو معبود ٹھہرا لیا. وکانوا ظالمین، اور یہ بے انصاف تھے. یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ اسی گوسالے کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ اتخذوہ، یہ بھی بائبل کا رد آ گیا کہ وہ خروج مصر جو ہوا تھا ان کا، مصر سے جو نکلے ہیں، بائبل میں اب تک کہ آپ کو اسی خروج کے باب کی تفصیل بتا رہے ہیں، اس میں اب تک لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ انہیں سمجھایا، اور بنی اسرائیلی کہتے تھے کہ یہ یہی خدا ہے جس نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی. یہ یہی خدا ہے جو تمہیں لے کے آیا. بچڑے کے متعلق کہتے تھے قوم میں شرک اتنا پھیل گیا تھا، اتنا پیوست ہو گیا تھا کہ کئی برس کی قربانیوں کے باوجود اتنی سی بات پہ وہ نہیں آ سکے اور اتنی سی بات وہ نہیں سمجھ سکے. اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بس یہ وہی خدا ہے
یہ وہی چیز ہے جو تمہیں یہاں سے لے آئی ہے، اور اللہ سے بے راہ ہو گئے اور اللہ کی بات کو نہیں جانا. وَكَانُوا ظَالِمِينَ، اور اللہ نے فرمایا ہے یہ بڑے ظالم، ظلم کیا انہوں نے. ان لوگوں نے انصاف سے کام نہیں لیا، انصاف کی بات نہیں کی ان لوگوں نے، یہ ان لوگوں کی حرکت تھی. اور وہ قوموں میں یہ ہوتا ہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کن کی پیروی ہوتی رہی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر نبی، وہ موجود، اور وہ گئے ہیں محض طور پہ تورات لینے کے لیے، اور پیچھے سے قوم ساری بگڑ گئی. ٹھیک اس میں مثال وہ سامنے آتی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب خلافت ان کے ہاتھ آئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین خلیفہ ہوئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں سے، اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ انتم اتباع کل نائکن، تم ہر اس آدمی کے پیچھے چل پڑتے ہو جو چیخ چیخ کے بولنا جانتا. اور انہوں نے فرمایا کہ جو عقل کی بات کرے، سمجھ کی بات کرے، تم اسے کچھ نہیں سمجھتے، اور جو چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہو تم اس کے پیچھے چل پڑتے. ایک جگہ سے علی رضی اللہ عنہ نے نہج البلاغہ میں جو خطبات جمع ہوئے ہیں اس میں ایک اور بات بھی کہی. انہوں نے کہا کہ قوم والو، تمہارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ گمراہی کی راہ کو اپنا لیتے ہو اور سچائی کی راہ کو تم چھوڑ دیتے ہو. اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات آج بھی درست ہے. 40 ہجری کے قریب انہوں نے فرمایا ہوگا، 40 میں تو ان کی شہادت ہی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اب دیکھ لیں تو 1385 برس گزر گئے ہیں. لیکن حالت یہی ہے کہ جو قوم میں چیخ چیخ کے بولنا، جذباتیت، ایسی باتوں کو کرے، لوگ اس کی سنتے ہیں، اور جو کوئی بھلا مانس ہو، جو کوئی سنجیدگی کی بات کرے، لوگ اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اتخذوہ وکانوا ظالمین، اور ان لوگوں نے اس کو بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا اور وہ ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے.